شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء. لبے قلزم کو ساتھ دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف و بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی عطا کردہ توفیق سے، اس کے فضل سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے ہم تمام کو دیکھتی ہوئی آنکھیں، سنتے ہوئے کان اور بولتی ہوئی زبان عطا کیا۔ وہی کون و مکان ہے جس کے حکم سے ہم زندہ ہیں اور اسی کے فیصلے سے ہمیں موت آتی ہے۔ برادران، میں جب بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس بات کی میں کہیں نہ کہیں وضاحت کر چکا ہوں، جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ خود بیان کرتا ہے۔ اس کو بند کر دیجیے وہاں سے۔ وہ اللہ خود بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندو، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو اس انداز سے بیان کیا: اے زمین پہ جینے والے میرے بندو، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہیں تخت و تاج سے نوازوں، میں جس سے چاہیں اس کے تخت و تاج کو چھین کے اسے ذلیل کروں، ہر چیز کی بھلائی میرے ہاتھ میں ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لا محدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
برادران محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اور سورہ فتح کی 1 آیت کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا قریب آ جائیں۔ لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آگے پیچھے کیا ہے، اور تھوڑا قریب آ جائیے۔ جزاک اللہ۔ برادران، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیتیں پڑھی، ان آیتوں کے زمرے میں ایک ایسے موضوع پہ بحث کرنا چاہوں گا۔ شاید آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو آج کے جمعہ کا موضوع معلوم ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ میرا آج کا جمعہ تو جمعہ کے فضائل پر تھا، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر اور ان لوگوں کے خیالات پر میں نے اپنے موضوع کو مظلوم شہید عثمان غنی پر انشاءاللہ کچھ تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا برادران، میں اور آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ذات ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کے بھی قریب ہے۔ میں اور آپ اس مقصد سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ برادران، جو باتیں یہاں پر بولی اور سنی جا رہی ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کا ایک پختہ یقین کر لیں ہم۔ برادران، اب ذرا آگے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی بہبودی کے لیے بہت ساری چیزیں رکھا ہے تاکہ انسان ان ساری چیزوں میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایک مثال دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انسان کا جسم اس طریقے سے چھنی ہو گیا ہے، اس طریقے سے زخمی ہو گیا ہے، ہر زخم میں چاہتا ہے کہ پہلے مجھے درست کیا جائے۔ برا مت سمجھنا لوگوں، آج ہمارے عقائد کو لے لیجئے، آج ہمارے اخلاق کو لے لیجئے، آج ہمارے معاملات کو لے لیجئے، آج ہمارے حقوق کو لے لیجئے، ہر چیز میں ہم کہیں نہ کہیں ٹکر کھا رہے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آیا، اس محرم کے اندر ہم نے ایک نئی بدعت کو ایجاد کی۔ اس محرم کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا، اس کے اندر ہم نے خراب چاند کے مہینے کو لا کر کے اس کے اندر ایک نئی بدعت کو، اس کے بعد ربیع الاول آئے گا، اس کے اندر ایک ہم نے نئی بدعت کو، اس کے بعد ربیع الثانی آئے گا، اس کے اندر ایک، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت کو ہم لے کر کے جی رہے ہیں۔ برادران، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر زخم یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے درست کیا جائے۔ کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ کہاں پہ ختم کریں گے؟ مسلمانوں، کبھی کبھی ہمیں یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم وہی مسلمان ہیں جس کے تقدس کے کافر قسم کھایا کرتے تھے۔ کیا یہ ہم وہی لوگ ہیں جن لوگوں پر اتنا یقین تھا، لوگ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ مسلمان کی صحبت میں آ جاؤ ہماری نہیاں پار ہو جائے گی؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، ذرا آگے چلیں۔ آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا یہ مہینہ آج میرے اور آپ کے علم میں لے کر کے آیا ہے، ہم بس اتنا محسوس کرتے ہیں ایک یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر غم حسین کو برادران، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ہونا بھی چاہیے۔ برادران، اس پر لعنت ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، جس نے حضرت حسین کے شہید کرنے کا پلان بنایا، اس پر بھی لعنت ہے۔ جو حضرت حسین کی شہادت پر خوشیاں منائے، اس پر بھی لعنت ہے۔ برادران اسلام، ہم نے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہی جانا ہے بس، لیکن سرزمین پر ایک ایسے شہید گزرے ہیں برادران جن کی شہادت سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے دی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ احد کا پہاڑ ہلنے لگتا
آتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقعد یا احد، اے احد کے پہاڑ خاموش ہو جا، رک جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی احد پہاڑ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں احد خاموش، خاموش ہو جا، رک جا، ٹھہر جا، تیرے اندر جو زلزلہ طاری ہو چکا ہے اسے سکوت میں بدل لے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ 2 شہید مطلب حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ برادران آج ہم نے اس شہید کی شہادت کو ہی بھلا دیا، انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بتاتے چلوں گا۔ برادران آج جس شخصیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت میں لب کشائی کروں گا، برادران یہ وہ ذات ہے جس کو حضرت عثمان کہتے ہیں، جن کا لقب برادران غنی ہے، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین کے اوپر پیارے نبی نے فرمایا سرزمین کے اوپر حضرت عثمان جیسی فضیلت کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، کہ جس شخص کے اوپر جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی زوجیت میں، حضرت عثمان کی زندگی میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، پیارے نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کی زوجیت میں آئی۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے ابا کا نام عفان ہے، والدہ کا نام عروہ ہے، اور نانی کا نام یہاں ذرا یاد رکھنا، جو حضرت عثمان کی سگی نانی تھی یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، یہاں سے رشتہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان کی نانی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگے پھوپھی۔ برادران اسلام، جن کا نام ام الخیر یعنی ام بیضہ بھی کہا جاتا ہے۔ برادران، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، بالکل حسین اور جمیل، بڑے خوبصورت، ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ، درمیانہ قد۔ حضرت عثمان سادہ کپڑا پہننا پسند کرتے، سادہ کپڑا۔ حضرت عثمان سادہ کھانا کھانا پسند کرتے۔ حضرت عثمان کبھی کسی سے بدلہ لینا پسند نہیں کرتے۔ برادران، مکے کی سرزمین میں شراب عام تھی، عرب کی سرزمین شراب کو پینا فیشن سمجھتے تھے، جتنا اعلیٰ قسم کی شراب لوگ پیتے تھے اسے اتنا اعلیٰ مقام ملتا۔ برادران، حضرت عثمان کی ذات ایک ایسی تھی، کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں شراب نہیں پی۔ برادران، کسی نے پوچھا عثمان آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ اس پر 2 روایتیں ہیں، یہ بات حضرت ابو بکر پر بھی کچھ مورخین بتاتے ہیں، اور حضرت عثمان پر بھی۔ پوچھا گیا عثمان آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں، میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ کچرا پھینکا گیا ہے، وہاں پر گندگی پیخانہ فضلہ پڑا ہوا ہے، وہاں ایک شرابی گرا ہوا ہے، بھوک سے ہاتھ کو ٹٹول رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں فضلہ لگ گیا، اس کے ہاتھ میں گندگی پیخانہ لگ گیا، اس نے اس گندگی کو نکال کر کے اپنے منہ میں لگا لیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے، ہر برائی کو اپنے قریب لے لیتی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی شراب کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام پر اور ایک بات بتاتے ہوئے آگے چلوں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھوڑا سا آٹا اور گھی، اس کے بعد تقریباً 200 دینار اور اس کے بعد ایک بکرے کا بچہ لے کر کے گئے۔ اللہ کے نبی کے گھر پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز ہے اللہ کے نبی نہیں ہے، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد
گوشت، بھونڈا ہوا گوشت اور روٹیاں لے کر کے پہنچے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی گھر میں نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر آئے، میری اور آپ کی ماں نے اس روٹی کو اور گوشت کو پیش کیا اور وہ پیسوں کو پیش کیا، وہ دینار اور درہم کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی اس پیسوں کو لے کر کے سیدھا اللہ کے نبی اللہ کے گھر پہنچے اور پیسوں کو اچھال اچھال کے کہتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں پروردگار۔ کیا انداز میں پیارے نبی نے دعا کی، پیسوں کو اچھال رہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں مالک، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام عزیزان، کیا مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان سے خوش ہو گیا ہوں پروردگارا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایک مرتبہ وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی میرے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آواز آئی، دروازے پر دستک دی گئی۔ او نوجوانوں غور کرنا، باہر سے دستک دی جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ پوچھا گیا حضرت عائشہ نے، کون ہے؟ اندر باہر سے آواز آئی، عائشہ تیرا بابا ابو بکر آیا ہے۔ آ کر اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے نبی ابو بکر آئے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں بیان کرتے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، پیارے نبی کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی اسی حال میں رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ میرے ابو بکر کو اندر آنے کے لیے کہو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ غور کرنا برادران، کانوں کی مزینت کے لیے کبھی مت سننا، عمل کی نیت سے سننا برادران محترم۔ غور کرنا، اللہ کے نبی نے کہا اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ ابو بکر اندر آئے، جنت کی بشارت لی، خوش ہو گئے، پیارے نبی کے قریب بیٹھے، بات چیت کی اور واپس نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا عمر آئے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے پھر کہا اندر آنے کی اجازت دو، جنت کی بشارت دو۔ برادران اندر آنے کی اجازت ملی، جنت کی خوشخبری ملی، جنت کی خوشخبری لے کر کے اندر آئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی اسی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کی اور واپس نکل گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ برادران آج میرے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اپنے تو اپنے الگ ہیں برادران، بیگانے بھی بھابھی چاچی خالہ کا رشتہ لگا کر کے بے دھڑک گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بے دھڑک، کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرے شوہر کا بہترین اچھا دوست ہے نا، شوہر کی غیر موجودگی میں چائے کی دعوت مل رہی ہے۔ برادران اسلام، یہاں پیارے نبی کے سگے سسر آ رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دی جا رہی ہے۔ برادران یہ اسلامی اخلاق ہے، لوگوں اپنے گھر کے اندر اپلائی کرو اس چیز کو، اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ اس چیز کو۔ پیارے نبی کے داماد آئے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک دی جا رہی ہے، پیارے نبی کے داماد ہیں، دروازے بجایا جا رہا ہے، کہا جاتا کون ہے؟ کہا عثمان آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رکو، عائشہ غور کرنا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رکو عائشہ۔ پیارے نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو برابر کر لیا، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، اپنے کپڑوں کو سدھار لیا، کہا اندر آنے کے لیے کہو اور جنت کی بشارت دو میرے داماد کو۔ اندر آئے، جنت کی بشارت لی، خوشی سے بھر گئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، جو وقتی بات تھی بات کی اور واپس نکل گئے۔ برادران میری اور آپ کی ماں نے پوچھا، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کیا بات ہے، میرے بابا آئے تھے، صدیق اکبر آئے تھے، آپ نے اپنے حالات کو برابر نہیں کی، اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا، اور اس کے بعد عمر آئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو برابر نہیں کیا، کیا بات ہے؟ عثمان غنی آئے، آپ نے اپنے آپ کو برابر کر لیا، اپنے کپڑوں کو سدھار لیا، اپنے چہرے پر ہاتھ گھمانے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا استحی رجلا یا عائشہ، عائشہ میں ایسے آدمی سے نہ شرماؤ عائشہ، ایسے آدمی سے نہ شرماؤ عائشہ جس آدمی سے اللہ کے فرشتے شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، آج ہماری شرم کو کہاں زنگ لگ گیا ہے؟ کیا ہو گئی ہے آج ہماری حالات؟ برا مت سمجھنا، میں یہاں کسی کا چھوٹا اور کسی کا بڑا بھائی بن کے نصیحت کر رہا ہوں۔ میں اور آپ اپنے اپنے لباس پہ نظر ڈالیں،
اپنے اپنے لباس کو دیکھیں. ہمارے کپڑے گھٹنے کے پاس پھٹے ہوئے ہیں, ہمارے کپڑے رانوں کے پاس پھٹے ہوئے ہیں. حد تو یہ ہے برادران, کہتے ہوئے زبان بھی کانپنے لگتی ہے. کبھی کبھار ڈر اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اللہ کے گھر میں نہ آ جائے. لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں, ان کی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. یہ آج کا نوجوان ہے, شرم تک محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ نیا فیشن بنا ہوا ہے. برادران, شرم تو اس وقت ہے انسان خود چاہتا ہے کہ اپنے حیا والے کپڑے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے. اللہ کا گھر ہے برادران, یہاں کچھ باتیں حدود میں کہنی پڑتی ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے بہت سارے باتیں بتا دیتا برادران. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, قنود میں تم ہو نصارہ ہو تمدن میں ہنود, ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہماری حالت یہی ہے برادر, ہم اتنے برے بے حیا بن چکے ہیں. برا نہ سمجھنا برادران, کبھی کبھار ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. نہ پردہ رب کے گھر میں ہے نہ گھر کے باہر ہے. اور ذرا آگے چلیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں؟ عائشہ, کیا میں ایسے آدمی سے نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ برادران عزیزان گرامی, ان کی اور ایک فضیلت پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول کی زندگی میں آئی ہوئی ہے. حضرت عثمان کی زوجہ بن کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی ہیں. برادران اسلام, غزوہ بدر کا دن ہے, حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینے میں کہتے ہوئے چھوڑا تھا, عثمان میری بچی تیری بیوی رقیہ کی عیادت کرنا, وہاں میدان کارزار میں مجاہد کو جو اجر ملے گا وہ تجھے بھی ملے گا. برادران, پیارے نبی کے دل کا ٹکڑا ہے, حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پیارے نبی واپس ہو رہے ہیں, حضرت رقیہ کو دفن کیا گیا. حضرت عثمان ایک کونے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں برادران, اس غم میں کہ آج میرا سہارا نکل گیا, آج وہ چیز مجھ سے نکل گئی جو رشتہ میرے اور میرے نبی سے جڑا تھا, میرے اور میرے نبی سے یہ نیک رشتہ جڑا تھا, آج سے وہ رشتہ ختم ہو گیا. لوگوں, اخلاق ذرا دیکھنا حضرت عثمان کی. آج میری اور آپ کی زندگی کو ایک 2 سیکنڈ کے لیے ذرا جھلک کر کے دیکھے. ایک بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے, اس کے چھوٹے بھائی کو ہمارے گھر کی بیٹی دینے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ ایک کی حالات ہی ہے, دوسرے کے ساتھ کیا کرتے کہ یہ لوگ معلوم نہیں. یہ ہماری اخلاق ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, وہ نوجوانوں غور کرنا, اپنے اندر اس پاک دامنی کو لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی فرماتے, عثمان غم نہ کر عثمان, میری اور ایک بیٹی ام کلثوم ہے, وہ میں تیری زوجیت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ام کلثوم سے شادی ہو گئی. غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے, حضرت ام کلثوم کی طبیعت خراب ہو گئی. برادران اسلام, حضرت ام کلثوم اسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا. حضرت عثمان پھر اداس ہو گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اعلیٰ اخلاق کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں, عثمان کاش میری اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان وہ میں تجھے دے دیتا. غور کرنا برادران, یہ اعلیٰ اخلاق تھی حضرت عثمان کی, اور ان کا تقوی, اللہ اکبر. برادران اسلام, تقوی کیسا؟ غلام خود بیان کرتے ہیں, حکم غلام خود بیان کرتے ہیں, میں میرے آقا کو دیکھتا کبھی کبھار پوری رات بھر سجدے میں, تلاوت میں, نماز میں رب کے سامنے روتے ہوئے پوری رات گزارتے. صبح ہوتی تو میں عثمان کو دیکھتا, عثمان کی آنکھیں رو رو کر کے سوجی بھی رہتی. میں نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کبھی جاتے, کیا قبر کے قریب بیٹھ کر ایسے روتے. عثمان کی داڑھی آنسوں سے بھیگ کے زمین پر
آنسوں کے قطرے گرنے لگتے۔ کسی پوچھنے والے نے عثمان سے پوچھا، عثمان تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، اس قدر نہیں روتے، کیا بات ہے تم ایسے قبر پہ آ کے روتے ہو؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، قبر کے معاملے میں میری اور آپ کی اخلاق کیا ہے برادران؟ دنیا کی گفتگو بھی ہم قبرستان جا کے کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں، لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس قبر میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، یاد رکھنا جو انسان اس میں کامیاب ہے وہ آخرت کے سارے مرحلے میں کامیاب ہے، جو انسان اس میں ناکام ہے وہ سارے مرحلے میں ناکام ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے میری قبر یاد آتی ہے، میں اپنے آپ پہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں۔ برادران غور سے سننا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو تقریباً اپنی زندگی میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والا صحابی ایک تنکے کو، ایک کاڑی کو اٹھا کر کے کہتا ہے، اے کاش تنکا میں تو ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تقوی غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ اے کاش تنکا میں تو ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، زمین پر بارش اگتی میں بھیگ کے ختم ہوتا، یا زمین پر سورج کی گرمی سے میں گل کے ختم ہو جاتا، اور اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہی نہیں کرتا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ حضرت عثمان کا تقوی تھا۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، ایک سوال کرتے ہوئے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ آج میں اور آپ اپنے تقوی پہ غور کریں برادران۔ ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں لوگوں، ہماری نظریں خود سے شرما کر نیچے جھک جاتی ہیں برادران، ہمیں ہماری آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں برادران۔ قدم قدم ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، قدم قدم ہر آنے والا لمحہ ہماری گناہ پہ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں برادران فوراً توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی ہے گناہ کر کے فقرانے انداز میں ہم دوستوں کے پاس ذکر کرتے ہیں، میں نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کا کام کیا، فلاں برا کام مجھ سے ہوا، فلاں چیزیں مجھ سے ہوئی۔ برادران یہ حضرت عثمان تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 7 مرتبہ جنت کی بشارت، اور تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش میں تیرے جگہ پہ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، حضرت عثمان کی مظلومیت کو انشاءاللہ ان 2 باتوں کے بعد بیان کروں گا۔ حضرت عثمان غنی، امیر، سقی، دولت مند، برادران اسلام کس حال، کیا حالات تھی، کیا کیفیت تھی۔ برادران غزوہ تبوک کو سامنے لے کر کے آئے، عثمان نے تو اس موقع پر حد ہی پار کر دی، حد پار کر دی۔ برادران اسلام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے بارے میں، گرمی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہیں۔ برادران لاک ڈاؤن کی شاید چند لوگوں کی ہی حالت تھی، برادران حالات بری ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اعلان اس انداز میں تھا، لوگوں آج مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تم مال کی مدد کرو، اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جنت کے سودے پہ چل رہا ہے، لا کر کے دے دو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ برادران عمر فاروق نے گھر کا آدھا خزانہ لا کر کے دے دیا، ابو بکر نے گھر کو جھاڑ جھٹک کر جو کچھ تھا لا کر کے دے دیا، عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار لا کر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا، عورتوں نے زیور کے ڈھیر لا کر کے لگا دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اونٹوں پر مکمل سامان سے لدے ہوئے ہیں، شام کو روانہ کرنا ہے اناج لدا کر کے، وہ سارے کے سارے 200 اونٹ اللہ کے راہ میں دے دیے، 200 اونٹ، 30 کلو چاندی۔ برادران اسلام 30 کلو چاندی، اس بات پر ذرا غور سے سننا تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ 200 اونٹ، 30 کلو چاندی، برادران اسلام عزیزان گرامی، اور 10,000 دینار،
10,000 دینار، جس کی قیمت آج کے حساب سے برادران 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونے کے برابر۔ برادران اسلام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اچھال رہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں ما ضار عثمان ما عمل بعد اليوم، وہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں، حضرت عثمان کو برا بھلا بولنے والے لوگوں غور کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ضار عثمان، میرے عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی، کوئی چیز عثمان کو ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد سے میرے عثمان کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، حضرت عثمان نے اور لا کر کے دیے۔ برادران حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عثمان تقریباً 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، کتنے؟ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے لا کر کے دیے۔ برادران اسلام، یہ سخاوت تھی حضرت عثمان کی۔ اور ایک بات بتاؤں حضرت عثمان پر، برادران اسلام سننے کے بعد اپنی زندگی میں لے کے آؤ لوگوں، کبھی دنیا کو اپنا بنا کر کے مت رکھنا۔ اسلام کی آواز لگے، اسلام کے نغارے جب بجے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے جب جڑنے کا حکم ملے، یاد رکھنا برادران، مال تو مال ہے، وقت تو وقت ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسا کہ حضرت عثمان نے پیش کی۔ برادران اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ المنورہ پیارے نبی کا گاؤں ہے، قحط پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے تاجر ہیں جن کے دکان اناج سے خالی ہو چکے ہیں، تھوڑے دن کے بعد حالت یہ آئی، 200 اونٹوں پر حضرت عثمان کا اناج آیا ملک شام سے، 200 اونٹوں پر عثمان کا اناج آیا ملک شام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان کے گھر کے سامنے جمع ہیں۔ حضرت عثمان کا گھر 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ، پہلا منزلہ اور دوسرا منزلہ، جس کو فرسٹ فلور بھی کہا جاتا ہے۔ برادران، حضرت عثمان پہلے منزلے کے بعد ایک چھوٹی سی بالکنی بنائے تھے، کبھی کبھار اوپر رہتے تو وہاں سے لوگوں کو بات کرتے۔ برادران اسلام وہاں پر اپنے چھت کے اوپر آئے، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، تم میرے گھر کے سامنے جمع ہو چکے ہو؟ کہتے عثمان تمہیں معلوم ہے مدینے کا بازار اناج سے خالی ہو چکا ہے، تمہارے پاس بہت بڑا اناج کا ڈھیر آیا ہوا ہے، اس اناج کی ہم بولی لگانے آئے ہیں، یہ اناج تم کتنے میں دو گے؟ برادران اسلام عزیزان گرامی، حضرت عثمان جب سے ہوش سنبھالا، برادران کامیاب تاجر رہے ہیں، اناج کے بیپاری حضرت عثمان۔ برادران اسلام کامیاب تاجر حضرت عثمان۔ برادران اس کی بولی لگانے آئے ہیں، جتنی قیمت میں لائے ہو ہم دگنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا اگر میرے بیچنے کا انداز ذرا بہتر ہے تو یاد رکھنا 5 گنا تک مجھے قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے کہا ہم 6 گنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان نے پھر کہا اگر بہتر طریقے سے میں بیچوں تو اس کا 10 گنا تک دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری محفل میں عبد الرحمن بن عوف ہے، کہا ہاں میں بھی ہوں۔ کہا عثمان پھر اتنا بڑا تاجر کون ہے جو تم سے 10 12 15 گنا تک دینے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عثمان نے کہا لوگوں تم 12 اور 15 پر خاموش ہو، اگر میری نیت درست ہے، میرا بیچنے کا انداز اگر بہتر ہے تو یاد رکھنا مجھے ایک پر 500 گنا تک مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ برادران میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بہترین مارکیٹ اب ملا ہے، اب ہے نا، کسی کی تکلیف کا فائدہ اب اٹھایا جائے گا، اب مجھے کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اب اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، میرے گھر کے بغل کا پلاٹ ہے، اب اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، اس کی دگنی قیمت لے تو لے بھائی، نے تو تیری مرضی ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران کیا اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کتنی بلند اخلاق تھی حضرت عثمان کی۔ کہتے لوگوں سنو، میری نیت درست ہے تو 500 گنا بہتر۔ لوگوں نے کہا کون ہے عثمان؟ حضرت عثمان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، صحابہ نیچے کھڑے ہوئے رونے لگے۔ حضرت عثمان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا لوگوں یاد رکھنا وہ میرا اللہ ہے، میرے اونٹوں پر لدا ہوا مال
میں مدینے کے محتاجوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، کمزوروں میں، مفلسوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مال میں بیچ کر آپ سے دولت کو جمع نہیں کرنا چاہتا، سارے کے سارے مال کو برادران غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے برادران۔ آج ہم نے ان کی شخصیت کو بھلا ڈالا۔ برادران اسلام، جانتے ہو لوگوں، حضرت عمر فاروق کی دور خلافت ہے، دونوں کے اندر ذری بحث ہو گئی۔ حضرت عمر نے فیصلہ، سچا فیصلہ سنا دیا۔ ابو لولو فیروز نے خنجر نکالی، حضرت عمر پہ وار کر دیا۔ اس وار کے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے 4 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ان کی خلافت کے کارنامے برادران، جمعہ کا خطبہ نہیں 1 مہینہ لگے گا، 4 جمعہ کے خطبے لگیں گے۔ اس قدر حضرت عثمان نے اپنی خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالنے کے بعد کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں 12 لاکھ مربع میل پر دین کی دعوت ہو چکی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہوا تھا۔ برادران، حضرت عثمان کے دور میں 24 لاکھ مربع میل، یعنی افغانستان، کابل، پاکستان کے قریب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہنچی ہوئی تھی۔ 24 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ تھے۔ برادران محترم عزیزان، یاد رکھنا، حضرت عثمان غنی پر سب سے پہلے جو حملہ ہوا، لوگوں یاد رکھنا، وہ الزامی حملہ ہوا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، ارے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ الزام تراشی آج مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے۔ دل کی حسد آئی تو الزام لگا دیا، دل میں کینہ آیا الزام لگا دیا، دل کے اندر کوئی خراش پیدا ہوئی تو الزام لگا دیا۔ حضرت عثمان پہ الزام لگا، کیا الزام لگا جانتے ہو؟ شروع سے لے کر میں نے آپ سے کہا، یاد رکھنا، آگے سمجھ میں آئے گی۔ جس نے ایک وقت میں 900 اونٹ اللہ کے راہ میں دے دیے ہو، جس نے ایک وقت میں برادران اسلام 5.5 کلو سونے کے برابر کا دینار اللہ کے راہ میں دے دیا ہو، 30 کلو چاندی دے دی ہو، اس پر الزام لگا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں خیانت کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور اپنے خاندان کے لوگوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ اور برادران، حضرت عثمان بیت المال کی جو زمینیں ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں۔ برادران، یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اسلام کا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ایسے وار ہو رہے ہیں، تو یاد رکھنا برادران، یہ تکلیفیں ہماری آبا کی سنت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پچھلوں سے ملا ہوا ہے۔ اور کوئی ایسا نہ کہے کہ غلطی کرے اور کہے کہ پہلے کے لوگوں کو بھی بول رہے تھے، لے نہیں میرے برادران، حضرت عثمان غنی پر الزام لگا۔ برادران، حضرت علی نے سمجھایا اور کہا کہ اس کی اصلاح کی جائے گی، آپ چلے جائیے۔ تقریباً کئی ہزار باغی مدینے میں آئے ہوئے تھے۔ برادران، باغیوں نے ایک شرط رکھی حضرت عثمان کے پاس، شرط ہے کہ عثمان، ہماری تمہارے اوپر شرط ہے، ہم واپس نکل جائیں گے۔ برادران، 4 جگہ سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے باغی، مصر سے آئے تھے برادران اسلام، کچھ باغی کیا ہے یمن سے آئے تھے، شام سے آئے تھے۔ برادران اسلام، کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ، کہا ہم واپس چلے جائیں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ عثمان، تمہاری کرسی سے نیچے اتر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے کہا، لوگوں، مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میرے نبی نے کہا تھا عثمان، اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اس کرتے کو اتارنا چاہیں گے، عثمان تیری جان دے دینا، اس کرتے کو نہ اتارنا۔ لوگوں یاد رکھنا، وہ کرتا یہ خلافت ہے، میں اس سے تم میری جان لے لو، میں اس سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ برادران، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مدینے کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سمجھا رہے ہیں، مدینے کے بہت لمبی تعداد، بڑی تعداد حج کے لیے گئی ہے، وہاں مکے میں حج چل رہا ہے، یہاں مدینے میں حالت چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے، نیت سے سحری اور افطار چل رہی ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو لڑکے آتے ہیں، لا کر کے کچھ اناج دے کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، عثمان اجازت دو،
ہم ان کے ساتھ لڑیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے یا ہمیں جہنم رسید کر دیں گے۔ عثمان نے کہا لوگوں میں اتنا بابرکت نہیں ہوں کہ میرے لیے پیارے نبی کے زمین پر خون بہایا جائے، جاؤ میرے ساتھ اللہ ہے، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے۔ اتنا ظالمانہ طریقہ، برادران کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ کی حالت ہے، حضرت عثمان اپنے چھت پہ آئے، لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے، کہتے ہیں لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے آج سحری سے نیت سے سحری کی ہے، میرے پاس پانی تک نہیں ہے، میرے اوپر اس پانی کو تم نے بند کر دیا جس پانی کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا۔ مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، صاف پانی نہیں ہے، اس یہودی کے پاس ہے کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، کون اس کو خرید کے دے گا؟ میں نے 12,000 دینار میں اس کو خریدا تھا، خرید کے مسلمانوں کو دے دیا، آدھا کنواں خرید کر کے دیا، اس کے بعد پھر 8,000 دینار دے کر کے تقریباً 20,000 دینار دے کر میں نے کنواں خریدا تھا۔ آج تم لوگوں نے میرے اوپر اس کنویں کے پانی کو حرام کر دیا ہے، اور پیارے نبی کے اس مسجد سے تم مجھے روک رہے ہو جس مسجد کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا۔ کون ہے آج مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ تنگ ہو رہی ہے، یہ جگہ خرید کر کے دے، اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ دے گا، میں نے اس جگہ کو خرید کر کے دیا تھا، آج تم اس جگہ سے مجھے روک رہے ہو۔ حضرت عثمان رو رہے ہیں، کہتے لوگوں تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا آدم کے بچے پر 3 قول حلال ہے، 3 قول، الصیب الزانی، النفس بالنفس، وترک للدین مفارق الجمع۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا دین کا مرتد ہے، اسلام قبول کیا پھر وہ کافر ہو گیا، اس کو قتل کر دیا جائے یا نہیں؟ تو خون کا بدلہ خون ہے، نہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ میں زانی ہوں، نہ میں مرتدی ہوں، کس وجہ سے تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ لوگوں پہ کچھ اثر نہیں ہوا برادران، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ تاریخ کون بیان کرے گا برادران؟ یہ شخصیت کو کون پیش کرے گا؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، غور کرنا۔ عثمان غنی اپنے حجرے میں گئے، قرآن مجید کو کھولا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کے پیچھے سے دیوار پھاند کر کے اندر آ گئے اور دروازے کو آگ لگائی، دروازے کو توڑ دیا۔ میرا وقت بھی ختم ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں۔ برادران سیرت عثمان ہمیں کئی چیزوں کا سبق دیتی ہے۔ باغیوں نے دروازے کو آگ لگا دی، قریب آئے، برادران ہاتھ میں لوہے کے لٹھ ہیں، ہاتھ میں لوہے کے لٹھ ہیں، تلوار ہیں، برادران برچیاں ہیں۔ ایک ظالم آیا، حضرت عثمان تلاوت کر رہے ہیں، لوہے کیا لٹ کو لیا، حضرت عثمان کے پیشانی پر دے مارے، حضرت عثمان نیم مردہ ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی، ایک ظالم نے عثمان پہ تلوار کا وار کرنا چاہا، حضرت نائلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، حضرت نائلہ کے انگلیاں کٹ کر رہ گئی۔ خود حضرت نائلہ بیان کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرا شوہر 15 دن سے سحری اور افطاری نیت سے کر رہا تھا۔ کتنے دن؟ 15 دن برادران، 15 دن سے سحری بھی نیت سے، افطار بھی نیت سے۔ برادران اسلام، ایک ظالم آگے بڑھا، تلوار نکالی اور عثمان کی گردن کو الگ کر کے رکھ دی اور حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر کے حضرت عثمان کے سر کو باہر لے کر کے آ گئے۔ برادران وہ چہرہ جس کی پیشانی کو میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، اس پیشانی پر ایک آدمی نے اپنے پیر کو رکھے کھڑا ہوا ہے۔ برادران ایک ظالم حضرت عثمان کی مردہ ناش پہ کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے، حضرت عثمان کے پھسلیاں تک ٹوٹ گئی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے اس کو قتل کر دیا۔ برادران اسلام غور کرنا، وہ عثمان جس کو پیارے نبی نے اپنی زندگی میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اس کی شہادت یاد ہے لوگوں؟ وہ عثمان
پیارے نبی کے ایک اعلان پہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5.5 کلو سونا صدقے میں کر دیا ہو، اس عثمان کی شہادت یاد ہے برادران؟ وہ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال، جس عثمان کے بارے میں میرے نبی نے اپنی دعا میں رب کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، پروردگار تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ لوگوں یاد رکھنا اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کا کیا خیال ہے، جس عثمان کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میرا عثمان آج کے بعد سے کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی جنتی ہے، آج کے بعد اس کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برادران اسلام یہ جلیل القدر صحابی کی شہادت کو یاد رکھیں، برادران ان کے کارناموں کو یاد رکھیں، ان کی حیا کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، ان کے صدقات و خیرات کو اپنے عمل میں لے کر کے آئیں، ان کی عاجزانہ زندگی کو ہر آدمی اپنی زندگی میں لے کر کے آئے، ان کے تقوی کو ہماری زندگی میں لے کر کے آئیں۔ رات میں جو لوگ واٹس اپ، فیس بک اور اس کے بعد دنیا کا سب سے گندا گیم جس کو پب جی کہتے ہیں وہ کھیلتے ہوئے رات گزارنے والوں، یاد رکھنا آج سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ نیت کر کے اٹھیں اور آج کی رات کی ابتدا ہماری جب بھی ہم بستر پہ جائیں گے تلاوت قرآن سے شروع ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ ملک کی تلاوت سے برادران، اور انشاءاللہ ذکر کے ساتھ ہم اپنے بستر پہ آرام کریں گے۔ برادران گندی چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ لوگوں اگر وقت پڑے اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو اپنی زندگی میں ایسے پیش کرو جیسا کہ حضرت عثمان نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پاک پروردگارہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں مالک، تو اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں مالک، ہمارے دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے پروردگار۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار تو ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ پروردگارہ۔ اللہ ہم تیرے راستے سے دور ہو چکے ہیں پروردگار، تو ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، تو ہمیں ہدایت پر لے کے اللہ تو ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف کر دے مالک، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے مالک، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں شرک سے بچا لے مالک، تو ہمیں بدعات سے بچا لے پروردگارہ۔ اللہ بیماریوں کے دورے چل رہے ہیں پروردگارہ، ہر آنے والی نئی بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ فتنوں میں ہمارے نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے پروردگارہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما پروردگار، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما مالک۔ تو وہاب ہے اللہ، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، تیرے دینے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی پروردگارہ۔ ہم تجھ سے ایک بھیک مانگتے پروردگار، تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اللہ، تو ہمیں تیری غلامی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری موت بھی ہو تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ ورحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی والفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم اکبر۔